الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے دروس ختم نبوت کے بابرکت سلسلے کی آج 7ویں نشست ہے۔ پچھلی نشستوں میں عقیدہ ختم نبوت اور مرزا ملعون کی شخصیت اور کردار اور قادیانیت کی تاریخ اور مرزا ملعون کے دعووں اور مرزائیوں کے عقائد کو بیان کیا گیا۔ آج کی نشست کا موضوع مرزائیوں کے شرعی حکم اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہل نظر کا مرزائیوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے اور قادیانیوں اور دوسرے قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو آج دیکھیں گے ہم۔ مرزا غلام احمد قادیانی بہت سے ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے سارے بنیادی عقائد جتنے بھی ہیں اسلام کے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا ایمان رکھنا، خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت دوسرے انسانوں کے اوپر، قرآن کریم، اللہ رب العزت کی آخر کی کتاب، غرض جتنے بھی ضروریات دین اور بنیادی عقائد ہیں ان تمام کے انکار کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں شامل ہیں اور وہ اس کو اپنا روحانی مذہب اور وہ مذہب پیشوا تسلیم کرتے ہیں، تو چونکہ وہ اس کے ان تمام دعووں کو سچا سمجھتے ہیں جو دعوے اس نے کیے، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ، تو کبھی کرشن ہونے کا، کبھی بھگوان ہونے کا، کبھی نبی ہونے کا، کبھی خاتم النبیین ہونے کا، تو کبھی حضرت ہونے، کچھ نہ کچھ دعوے عجیب طرح کے مذاق خیز کرتا رہا، ان تمام دعووں کو سچا سمجھتے ہیں اور اس کے الہامات کو جو گھڑے ہوئے ہیں، من گھڑت ہیں، بنے ہوئے اس کے الہامات ہیں، کشف ہیں، خواب ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی مانتے ہیں، تو اس لیے یہ تمام اس کے پیروکار بھی کافر اور مرتد ہیں۔ اب خواہ وہ لاہوری گروہ سے ہوں یا ربوہ کی جماعت سے، اور چونکہ مرزا قادیانی نے اسلام کے قطعی اور مسلمہ نظریات سے انحراف کر کے امت مسلمہ سے خود علیحدگی اختیار کی، اس لیے اہل اسلام اس بات پر مجبور ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے۔ اور چونکہ چنانچہ تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے، مرتد ہونے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ مختصراً 4 وجہ بیان کی جاتی ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، جبکہ اسلامی عقیدے کی روح سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے یا کسی مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور دونوں باتیں پائی جاتی ہیں یہاں پر۔ دوسری وجہ، مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسلامی عقائد کی روح سے ایسا دعویٰ سراسر کفر ہے۔ یہ ساری بات ہم پچھلے نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں، معاذ اللہ، اور ایسا دعویٰ بھی کفر ہے۔ اور مرزا قادیانی نے انبیاء کرام علیہ السلام، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہایت مکروہ الفاظ میں توہین کی، اور کسی نبی کی توہین یہ بھی کفر ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، مختصراً 4 وجوہات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جن کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کو کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔
تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرزا ملعون اور اس کے ماننے والے دار اسلام سے خارج ہے، لیکن احکام اسلام سے عدم واقفیت، یعنی ہمارے مسلمانوں کا وہ طبقہ بیچارہ جس کو آپ لبرل طبقہ کہتے ہیں، یا وہ طلبہ جو یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ ہیں، وہ لوگ جو علماء اور مساجد اور مدارس کے ماحول سے دور ہیں، اس دوری کی وجہ سے یا جن لوگوں کو مذہبی ماحول نہیں ملا، یہ طبقہ چونکہ احکام اسلام سے واقفیت نہیں رکھتا، بنیادی عقائد سے، بنیادی احکامات سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے، اور بالخصوص میڈیائی پروپیگنڈا جو ہمارا آج کل میڈیا ہے جس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو اس کے زیر اثر آنے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں ایک سوال ہے جو کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن دنیا میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو وغیرہ یہ سب بھی تو غیر مسلم ہے نا، تو پھر صرف قادیانیوں ہی کی اس شدت کے ساتھ مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی ان لوگوں کے نزدیک یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ اور قادیانی ایک جیسے کافر ہیں، تو ان کے ساتھ سلوک ایک سا کیا جانا چاہیے، لیکن قادیانیت کی اس شدت کے ساتھ مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہ سوال ان کی طرف سے اٹھتا ہے، جو کہ اس کا جواب کئی دفعہ دیا جا چکا ہے، لیکن ان کے ذہن میں کئی دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو بقول شاعر، کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا، قادیاں کے لندنی ہاتھوں میں وہ آری بھی دیکھ۔ تفصیل انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کی ہم آپ کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ قادیانی اور دیگر کافروں کے درمیان اس فرق کو اچھی طرح۔ اب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کافروں کی مختلف قسمیں، یعنی شریعت کافروں کی جو کیا تمام کافروں کو ایک طرح سمجھتا ہے؟ نہیں، مختلف اقسام ہے کافروں کی۔ سب سے پہلے ایک عمومی کافر جس کا عام کافر کہتے ہیں، یہ کون؟ یعنی ایسے کافر جو اعلانیہ کفر کرتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ سمجھتے ہوں، یعنی کہ کوئی ہندو ہے، خود کو ہندو کہتا ہے، کھلے عام کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، ہاں کافر ہوں، تو یہ اس کو مطلق کافر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہودی بھی شامل ہو جاتا ہے اور عیسائی بھی شامل ہو جاتا ہے، سکھ اور مشرک سب شامل ہو گئے، کیوں؟ یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہم کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ عمومی کافر ہیں۔ دوسرے کفر نفاق، یعنی کفر کی ایک قسم یہ ہے کہ زبان سے تو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں مگر دل کے اندر کفر چھپاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، یعنی جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی زبان سے تو توحید کا اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دل میں اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، اندر سے کافر ہیں۔ تو گو ان منافقوں کا کفر عام کافر سے بڑھ کر ہے، کیوں؟ انہوں نے کفر کو اور جھوٹ کو جمع کر دیا۔ ایک تو عام کافر تھے جو خود کو کھلم کھلا کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ ان سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ دھوکا ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہے تو کافر لیکن لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی کے نفاق کو جاننے کا ذریعہ اب ہمارے پاس نہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کہ خود صاحب شریعت موجود تھے، کچھ لوگوں کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے، تو پتہ چل گیا منافق ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دل کی حالت ہم پتہ کر سکے کہ اندر سے مسلمان ہے یا کافر ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر اسلام کے احکامات ہی لاگو ہوں گے، کیونکہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہے، اندر کا تو ہمیں نہیں پتا، لہٰذا اس کو ہم مسلمان کہیں گے، ان پر اسلام کے احکامات ہی لاگو ہوں گے۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے کفر، الحاد اور زندقہ۔ کفر کی یہ تیسری قسم ہے، اور کیا ہے کہ ہے تو کافر یہ، مگر اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ پہلے والے لوگ کافر تھے، خود کو کافر کہتے تھے، دوسرے والے لوگ کافر تھے، زبان سے خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے تو کافر لیکن اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں، یعنی خالص کافر ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کی آیات سے
अहादीस तय्यबा से, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के इरशादात से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल को तोड़ मरोड़ कर अपने कुफ्र को इस्लाम साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को शरीयत के इस्लाह में मुल्हिद और जिंदीक कहा जाता है। तो मालूम हुआ कि मुल्हिद और जिंदीक वो है जो अपने कुफ्र पर इस्लाम का मलमा करे, यानी रैपर चढ़ा दे अपने कुफ्र के ऊपर इस्लाम का, और अपने कुफ्र को आयन इस्लाम साबित करने की कोशिश करते हैं। चुनाचा कुफ्र, इल्हाद और जिंदगा ये कुफ्र की बदतरीन सूरत है। तो ये 3 किस्में काफिरों की। तो इससे बात वाज़े हो जाती है कि जिंदीक जो अपने कुफ्र को इस्लाम साबित करने पर तुला हुआ है, इसका मामला मुनाफिक से भी ज्यादा संगीन है। यानी देखें, ये लोग मिर्जा कादियानी को नबी कहते हैं, उसकी किताबों को कुरान का दर्जा देते हैं, और अपने अलावा दुनिया जहां के तमाम मुसलमानों को काफिर करार देते हैं, और इन तमाम चीजों को यानी इस्लाम कहते हैं, यानी हम सब मुसलमानों को काफिर कहते हैं, और अपनी लाई हुई अपनी घड़ी हुई बातों को ये इस्लाम कहते हैं। तो इनका मामला मुनाफिकीन और आम काफिरों से ज्यादा सख्त और संगीन है। तो यही वजह है कि जिंदीक के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदीक की तौबा कबूल नहीं की जाएगी, ये जुर्म नाकाबिल माफी है और इस पर कत्ल की सजा जरूर जारी होगी। और कादियानी चूंकि इस्लाम के बुनियादी अकायद का इनकार करते हैं और अपने मकरूह अकायद को इस्लाम का नाम देते हैं, लिहाजा कादियानी जिंदीक के हुक्म में है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तफसील से मिर्जाइयों और दूसरे काफिरों के दरमियान फर्क वाज़े हो गया। अब इस फर्क को एक आम मिसाल, आम फहम मिसाल के जरिए भी समझते हैं ताकि बात बेगुबार हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम सब ये जानते हैं कि शराब हराम, लिहाजा इसका बेचना भी हराम, पीना भी हराम, इसका बनाना भी हराम, तीनों काम हराम है। अब एक आदमी वो है जो शराब फरोख्त करता है, ये जुर्म है, बिलाशुबह जुर्म है। और दूसरा आदमी है कि शराब को जमजम कहकर बेचता है। तो मुजरिम तो दोनों ही है, लेकिन इन दोनों मुजरिमों के दरमियान क्या फर्क है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, अच्छे खासे समझदार आप हैं कि दोनों ही मुजरिम है, लेकिन दोनों के जुर्म की नौयत में जमीन और आसमान का फर्क है कि एक हराम चीज को हराम के नाम से ही बेचता है जिससे मुसलमान को घिन आती है, और दूसरा हराम चीज को हलाल के नाम से बेचता है जिससे हर शख्स को धोखा हो सकता है। तो इस मिसाल से कादियानी और दूसरे काफिरों के दरमियान फर्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि दूसरे काफिर अपने कुफ्र पर इस्लाम का लेबल नहीं चिपकाते और लोगों के सामने अपने कुफ्र को इस्लाम के नाम से पेश नहीं करते, मगर कादियानी अपने कुफ्र पर इस्लाम का लेबल चिपकाते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं कि ये इस्लाम है। और यही वजह है कि उलमा इस्लाम कादियानियों की मजम्मत आम काफिरों के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत से करते हैं कि आम काफिर अपने कुफ्र पर राजी, उसी पर खुश है, लेकिन कादियानी हमारा इस्लाम जो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इस्लाम है, इसको गलत करार देते हैं और अपने बने हुए मन घड़त बने बनाए जो जो भी इनके अकायदे उसको आयन इस्लाम बनाकर पेश करते हैं। तो ये दूसरे मुसलमानों के ईमान के लिए खतरा है, इसी वजह से इनकी मजम्मत आम काफिरों के मुकाबले में ज्यादा की जाती है। शेखुल हदीस जामिया मंसूरा हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक फरमाते हैं कि पाकिस्तान में दीगर अक़लियती में मौजूद है, हिंदू ईसाई सिख सब मौजूद है, उनके साथ हमारी कोई झगड़ा कश्मकश नहीं है, लेकिन कादियानियों के साथ हमारी कश्मकश इसलिए ख़त्म नहीं हो सकती कि बज़ाते खुद हमारे वजूद के दुश्मन है, कि ये हमारे ही दुश्मन है और ये इसराइली एजेंट है, खुफिया तदबीरों के जरिए मुल्क मिल्लत की जड़ें काट रहे हैं। इसलिए हमारे वजूद की सालमियत का तकाजा है, हमारे वजूद की सालमियत तकाजा करती है कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस फितना कादियानियत को जड़ से ना उखाड़ फेंकें। इंशाअल्लाह अब कादियानियत को सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अब अगली बात यह कि मौजूदा कादियानियों का हुक्म क्या है। तो ये बात भी लोगों के लिए बड़ी तशवीश और परेशानी का बाइस बनती है कि कादियानियों का जिंदीक और वाजिबुल कत्ल होना
صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص تھا جو اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بن گئے تھے۔ دیکھیں، ایک شخص جب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد کے لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ شخص واجب القتل ہو گیا، اس کا قتل طے ہو چکا۔ تو یہ اگر ہم قادیانیوں کو زندیق کہتے ہیں اور ان کو واجب القتل کہتے ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جنہوں نے اسلام چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کیا، لیکن جو پیدائشی قادیانی ہے ان کا یہ حکم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے۔ اب سوال تو سمجھ گئے نا کہ ان کا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بنے ان کو وہ واجب القتل ہونے چاہیے، لیکن جو پیدائشی قادیانی ہے وہ واجب القتل کیوں؟ تو یہ سوال ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جرم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ بھی ہے کہ حقیقی دین اسلام، یعنی جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اسلام ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، یہ اس کو کفر کہتے ہیں، اور اپنے دین کفر کو جو ان کا من گھڑت بنایا ہوا عقائد ہے اس کو وہ اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جرم ہر قادیانی میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پیدائشی قادیانی ہو، چاہے وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بنا ہو، تو ان تمام کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے، لہٰذا سب کے سب قادیانی زندیق کے حکم میں ہے۔ تو یہاں تک بات اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی، لیکن خود مرزا ملعون اور اس کے متبعین وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ سے الگ ایک مستقل امت ہے۔ اب امت یا ملت کیا ہے؟ ایک دین، ایک آئین اور شرع کو ماننے والے لوگوں کو ایک امت یا ملت کہا جاتا ہے، اور امت اور ملت نبی سے بنتی ہے۔ اس بات کو سمجھ گئے کہ امت اور ملت کس سے بنے گی؟ نبی سے بنتی ہے۔ لہٰذا اگر قادیانی کہتے ہیں کہ ہم الگ امت اور وہ الگ امت، تو انہوں نے اس جملے میں ہی کہہ دیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ قادیانی جو ہے وہ مرزا ملعون کو نبی ماننے کی وجہ سے وہ ان کی امت ہے، تو خود کو وہ ایک الگ امت تسلیم کرتے ہیں۔ تو خود مرزا ملعون بھی امت یا ملت کے اس مفہوم سے متفق ہے، لہٰذا ایک مقام پر لکھتا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سنائے جو اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔ تو اس پیراگراف میں خود کو یہ نبی اور اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو یہ اپنی الگ امت قرار دے رہا ہے۔ تو اس متفقہ اصول سے واضح ہو جاتا ہے کہ مرزائی امت مسلمہ سے ایک الگ مستقل امت ہے، کیونکہ وہ مرزا ملعون کو نبی مانتی ہے۔ نیز مرزائی امت کے بنیادی عقائد کو پچھلی نشست میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، جس سے واضح ہوا کہ مرزائی امت دائرہ اسلام سے خارج ایک مستقل امت ہے، اور خود مرزا ملعون کو بھی اس بات کا اعتراف ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی کے نام ایک خط میں مرزا ملعون لکھتا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ شخص اپنے اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ اس کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور جس نے اس کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان ہی نہیں، لہٰذا اس وقت موجودہ تمام مسلمانوں کو یہ کافر قرار دیتا ہے۔ اور مرزا ملعون کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایک مستقل امت ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا ملعون کا یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک مامور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ نازل کیا آئے ہوئے یہاں پر، ان کے حکم پر آئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نعوذ باللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور محض اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف وہ کافر بلکہ بڑا کافر ہے۔ اور دوسری حالت یہ کہ یہ مسیح موعود یعنی مرزا ملعون اپنے دعوی الہام میں سچا ہے اور خدا سچ مچ اس سے ہم کلام ہوتا تھا، تو اس صورت میں بلا شبہ یہ کفر انکار کرنے والے پر پڑے گا۔ بس اب تم کو اختیار ہے کہ یا تو مسیح موعود یعنی مرزا ملعون کے منکروں کو مسلمان کہہ کر مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگاؤ، یا مسیح موعود کو سچا اور اس کے منکروں کو کافر جانو۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں کو مسلمان سمجھو۔ تو اپنے اس بات میں بھی کہنا یہ چاہتا ہے کہ دونوں الگ الگ امتیں ہیں، ان دونوں امتوں میں سے ایک الگ اور دوسری الگ ہے، ان دونوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، لہٰذا یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے علاوہ تمام کے تمام لوگوں کو، تمام امتوں کو یہ کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزائی امت دائرہ اسلام سے خارج ایک الگ امت ہے، پھر ان کا خود کو ایک اسلامی فرقہ قرار دینا ان کی سیاسی مصلحت اور پالیسی کے علاوہ کچھ نہیں، جیسا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کے لکھتے ہیں کہ ان قادیانیوں کی جدید تعویلیں محض اس غرض سے ہے کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکے، اپنے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سارے کام کیے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے قادیانی امت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، تفصیل اس کی گزر چکی، اور خود قادیانی امت کے اقرار بھی گزرا کہ مسلمانوں سے الگ امت ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی پتہ چل گیا، اور خود ان کا اپنا اقرار ہے اس بات کا کہ وہ مسلمانوں سے الگ امت ہے، لہٰذا کسی اور پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر قرار دیتا ہے، آپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہو، آپ کی کتابوں کے حوالے اور ساری چیزیں پیش کی جا چکی ہے جس سے آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو، اور آج بھی آپ کہتے ہو کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے ہٹ کر ایک الگ امت ہو، تو اب کسی اور پر اس بات کا الزام نہیں آنا چاہیے کہ وہ آپ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لیکن میڈیائی پروپیگنڈا اور دینی معلومات کی کمی کے باعث، دینی معلومات کی کمی کن لوگوں میں؟ جو علماء مدارس مساجد کے ماحول سے دور ہیں، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، تو اس وجہ سے عوام الناس اس مغالطے کا شکار ہے کہ قادیانیت کی مخالفت صرف علماء کرام ہی کرتے ہیں، اور قادیانیت علماء کرام کا کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ اب ایک بڑا عجیب سے جملہ ہے، قادیانی یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور آج کل بہت سے پلمبر شلمبر کچھ آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بقا صرف اسی بات پر ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دو، عوام کو صحابہ کرام سے بدظن کر دو، جب ان دو طبقوں سے بدگمان اور بدظن کر دیا جائے گا تو پھر یہ ہمارے آسان شکار ہو جائیں گے اور ہم انہیں شکار کر سکیں گے، لیکن جب تک عوام کا تعلق صحابہ کرام سے اور علماء کرام سے جڑا ہوا ہے یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھنا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا شکار یہ کیا کہ علماء کرام پر ضرب لگائے کہ ان عوام الناس کو علماء کرام سے کاٹا جائے، اور اس کو کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلہ اختیار کیا کہ قادیانی تو مسلمان ہی ہیں سارے، بس یہ ان کی مخالفت علماء کرام ہی کرتے ہیں، باقی اس دنیا میں اور کوئی طبقہ ایسا ہے نہیں، کوئی پڑھا لکھا طبقہ، کوئی تعلیم یافتہ طبقہ ایسا نہیں ہے جو قادیانیت کی مخالفت کرتا ہو۔ تو صبر کیجیے، آپ اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں۔ کیوں کہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے دیگر شعبوں سے وابستہ افراد جو اہل فکر اور نظر لوگ ہیں قادیانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ قادیانیت علامہ محمد اقبال کی نظر میں کیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے رد قادیانیت میں اسلام اور احمدیت، قادیانی اور جمہور مسلمان اور اسٹیٹمنٹ کے جواب میں یادگار تحریریں چھوڑی ہیں۔ یہاں انہی تحریروں سے کچھ اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر علامہ اقبال ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دینیاتی نقطہ نظر سے اس نظریے یعنی ختم نبوت کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں مکمل اور ابدی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کو مستلزم ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب آسمان سے کوئی ایسا الہام، کوئی وحی نازل نہیں ہونی کہ جس کے انکار کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہونا، ختم ہو چکا، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لہذا اگر اب آ کر کوئی کہتا ہے نا اس پر وحی نازل ہوتی تو گھبرائے نہیں، اس کے وحی کے انکار کی وجہ سے آپ کافر نہیں بنتے ہیں، لیکن جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔ آج کوئی آ کر کہتا ہے کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اسلام سے غداری کرتے ہیں، اور قادیانی کو یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی ایسے الہام کا حامل تھا، لہٰذا وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ مزید ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ قادیانیت اسلام کی چند اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتے ہیں لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے مہلک ہے۔ اس کا حاسد خدا کا تصور
کہ جس کے پاس دشمنوں کے لیے لا تعداد زلزلے اور بیماریاں ہوں، اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل، اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہے، گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ تو علامہ اقبال کے نزدیک یہ تحریک یہودیوں کی بنائی ہوئی، اس پر ہم تفصیلی پہلی اور دوسری نشست میں بات کر چکے ہیں کہ اس تحریک کو بنانے کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ تھے، اور اس تحریک کو کیوں بنایا گیا، اور اتنا عروج اس کو کیسے ملا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قادیانیت ذوالفقار علی بھٹو کی نظر میں کیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مزید اپنی اس تقریر میں آگے فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہرگز متنازع نہیں، جیسے کہ قادیانیوں نے اس کو بنایا ہوا، فیصلہ تو ہو چکا ہے اور یہ طے شدہ ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اب اسے ایک ضابطے کے تحت لانا باقی ہے۔ مزید فرمایا آگے کہ شرف مجھ گنہگار کو حاصل ہوا کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر مملکت اور وزیر اعظم کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا، یعنی پاکستان کے اندر کوئی شخص اس وقت تک وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس وقت تک صدر مملکت نہیں بن سکتا جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور ہم نے یہ ضمانت اس لیے دی ہے کہ ہمارے ایمان کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف علماء کا اٹھایا ہوا، تو یہ دیکھ لیں علامہ اقبال اور ذوالفقار علی بھٹو یہ مولوی نہیں ہے، علماء نہیں ہے۔ مزید آگے دیکھتے ہیں کہ قادیانیت جنرل ضیاء الحق کی نظر میں کیا تھی۔ 16 نومبر 1983 کو کراچی میں حضرت مولانا ولی راضی صاحب، ان کی تصنیف ہادی عالم بے نقد تصنیف ہے پوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ضخیم کتاب ہے، اور اس طرح اس کو لکھا گیا کہ پوری کتاب کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت جناب محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے بارے میں بعض حلقوں کی طرف سے قادیانی ہونے کے پروپیگنڈے کا نوٹس دیا، اور قادیانیت کے بارے میں اپنے جذبات اور اعتقادات کا پہلی بار کھل کر اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن مسلمان ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان سمجھتا ہوں، ان کے بعد جو شخص بھی دعوی نبوت کرے یا یہ کہے کہ میں مہدی ہوں وہ میرے نزدیک کافر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کے صدر، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، یہ لوگ علماء نہیں ہیں، ان کے خیالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا سمجھتے تھے۔ ایک موقع پر ضیاء الحق صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ قادیانیت کا وجود عالم اسلام کے لیے سرطان، کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور حکومت پاکستان مختلف اقدامات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس سرطان کا خاتمہ کیا جائے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پردہ چاک کیا اور دنیا کو اس کے فریب سے آگاہ کیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ نہ صرف ملت اسلامیہ کی ایمان کا بنیادی نقطہ ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین اور رحمت کی تکمیل کا عالمی پیغام ہے۔ قادیانیت کے سامنے دو راستے کھلے ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور اپنی غلطیوں اور گستاخیوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، یا پھر اقلیت بن کر رہیں اور اپنی اقلیتی حیثیت کو تسلیم کریں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام سے ہٹ کر ایک الگ راستے اختیار کریں اور خود کو مسلمان بھی کہیں، یا تو آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، اور نہیں ہوتے تو پھر خود کو اقلیت تسلیم کریں اور کہہ دیں کہ آپ مسلمان نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو کشتیوں میں اپنے پاؤں لے کر آپ چلیں۔ تو قادیانیوں کے بارے میں آرڈیننس نافذ کر کے حکومت نے نہ صرف اسلام کی عظمت کی بحالی کے لیے اپنے عزم کا اظہار کر دیا بلکہ اس نے معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کا بھی تہیہ کر رکھا ہے۔ ہمیں اصل خطرہ انہی منافقوں یعنی قادیانیوں سے ہے جو مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھیں اسلام کو خطرہ ہے، لیکن صدر جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس بات کی بھی نشاندہی کر دی کہ ان سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو نہ مسلمانوں کی ہے نہ پاکستان کی ہے۔
ان لوگوں نے آزاد کشمیر میں بہت خرابی، بہت گڑبڑے کی. تو صدر آزاد کشمیر سردار محمد عبد القیوم خان یہ قادیانیت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ایک موقع پر فرمایا کہ اب قادیانیت کے سکڑنے بلکہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. یہ ہندوؤں اور یہودیوں کی طرح خوبصورت لڑکیاں، نوکریاں اور رقم دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی کشمیر کے اندر جس طرح ہی انہوں نے کام کیے قادیانیوں نے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کیا کیا چیزیں لوگوں کو دے کر ان کے اسلام کو خریدا جا رہا تھا. ہم آزاد کشمیر میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس سرزمین کو قادیانیت کے فتنے سے محفوظ رکھیں. وہاں انہوں نے بہت سازشیں کی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ قادیانیت قدرت اللہ شہاب کی نظر میں کیا ہے. پاکستان کے نامور ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب قادیانیت کے بارے میں لکھتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی ایسے انسان کی تحریر نہیں لایا جو ایک عام سا انسان ہو، بلکہ یہاں جو بھی تحریر پیش کی جا رہی ہیں وہ اپنے اپنے طبقے کے بڑے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے اپنے طبقے میں بڑے. کوئی وزیر اعظم، تو کوئی صدر، تو کوئی بیوروکریٹ، تو کوئی بڑا ڈاکٹر. ان لوگوں کی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو قادیانیت کے بارے میں کیا نقطہ رکھتے ہیں، کیا نظر رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ینگ مینس مسلم ایسوسی ایشن جموں کی صدارت مرزا ملعون کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود قادیانیت نے کر ڈالی، اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر بھی وہی بن بیٹھے. یہ قادیانیوں کی سوچی سمجھی چال ثابت ہوئی. اس کمیٹی کے قائم ہوتے ہی مرزا بشیر الدین محمود قادیانی نے ہر خاص و عام کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ان کی صدارت میں اس کمیٹی کو قائم کر کے ہندوستان کے سرکردہ مسلمان اکابر نے ان کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہر تصدیق ثبت کر دی. دیکھیں یہاں پر بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ایک تو غلطی سے یہ صدر بن بیٹھا، لیکن اپنے اس تنظیم کا صدر بننے کو لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ اگر مجھے اس طرح اس کمیٹی کا صدر بنا دیے، گویا میرے باپ نے جو مذہب مسلک لے کر آیا تھا، ان علماء نے، ان مسلمان اکابر نے اس کو قبول کر لیا. اور اس شرانگیز پروپیگنڈے کے جلو میں قادیانیوں نے نہایت عجلت کے ساتھ اپنے مبلغین کو جموں اور کشمیر کے طول و عرض میں پھیلانا شروع کر دیا تاکہ وہ ریاست کے سادہ لو عوام کو اپنے خود ساختہ نبی کے حلقے میں لانا شروع کر دیں. اور یہ مہم کافی کامیاب رہی. کئی دوسرے مقامات کے علاوہ شوپیاں میں مسلمانوں کی خاصی تعداد قادیانی بن گئی. پونچھ کے شہر میں مسلمانوں کی اکثریت نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا. یعنی یہ قادیانیت بہت زیادہ پھیلنے لگ گئی وہاں پر. لیکن یہ خبر سنتے ہی رئیس الاحرار مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پونچھ شہر پہنچے اور اپنی خطیبانہ آتش بیانی سے قادیانیت کے ڈھول کا ایسا پول کھولا کہ شہر کی وہ آبادی جو مرزائی بن چکی تھی تقریباً ساری کی ساری توبہ طائب ہو کر دوبارہ سے مشرف اسلام ہو گئی. آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت کی آڑ میں مرزا بشیر الدین محمود کی چال بازیاں اور حرکات دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شملہ والی کشمیر کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے متعلق اس تحریک کی اعانت اور سرپرستی فرمانا شروع کر دی جو مجلس احرار نے بطور خود نہایت جوش و خروش سے شروع کر رکھی تھی. جی اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس محمد رفیق تاڑر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں قادیانیوں کے خلاف لکھا کہ مرزا قادیانی نے بذات خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور ان تمام لوگوں کے خلاف بے حد غلیظ زبان استعمال کی جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کو مسترد کر دیا. اور اس مرزا ملعون نے خود اعلان کیا کہ وہ برطانوی سامراج کی پیداوار یعنی اس کا خود کاشتہ پودا ہے. اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ ساری باتیں. لہٰذا جب وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے اور اس کے پیروکار اس کو ایسا ہی مانتے ہیں تو اس صورت میں وہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید توہین اور تحقیر کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ایک جسٹس کے بھی خیالات آپ کے سامنے، ان کا فیصلہ بھی آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ایئر کموڈر محمد محمود عالم جنہیں ہم ایم عالم بھی کہتے ہیں، مشہور ہیں، یاد ہوگا آپ کو کہ بڑا کارنامہ انہوں نے پاکستان کے لیے انجام دیا. ان کی وجہ شہرت
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1 मिनट में सबसे ज्यादा तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड है। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कादियानियों ने हमेशा गद्दारी की है, ये लोग मुल्क और कौम दोनों के दुश्मन है। मेरे मुतालिक इन लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि नऊजुबिल्लाह मैं कादियानी हूं, मैं इन पर लानत भेजता हूं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक इंटरव्यू में लिखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिलने वाला नोबेल इनाम नजरियात की बुनियाद पर दिया गया। वो 1957 से इस कोशिश में थे कि उन्हें नोबेल इनाम मिले और आखिर आइंस्टाइन की 7 साल वफात पर इसका मतलूबा इनाम दे दिया गया। दरअसल कादियानियों का इसराइल में बाकायदा मिशन है जो एक अरसे से काम कर रहा है। यहूदी चाहते थे कि आइंस्टाइन की बरसी पर अपने हम ख्याल लोगों को खुश कर दिया जाए। सो डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी को भी इस इनाम से नवाजा गया। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक अबुल असर जनाब हफीज जालंधरी मरहूम कादियानियों के मुतालिक अपना ख्यालात का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म करने में ये कादियानी लोग रोज़े अव्वल से मसरूफ़ है। देखिए, ये भी इस बात का शुबा जाहिर करते हैं कि ये ना सिर्फ इस्लाम के दुश्मन बल्कि पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान ही वो तवाना इस्लामी मुमलिकत थी और है जो बहाल रहे तो सारी दुनिया इस्लाम को नई जिंदगी अता कर सकती है। यहूद और हनूद की मदद करने वाले कादियानी एजेंट अब आखिरी जरबे लगा रहे हैं। इन कादियानियों का मुकाबला जो भी और जिस तरह भी करे वो इस्लामी मुजाहिद है, वो इस्लामी मुजाहिद है। मोहम्मद ताहिर रज़ाक की किताब दज्जाल कादियानियत के तारुफ में इकबाल एकेडमी पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर जनाब डॉक्टर वहीद अशरत कादियानियों के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखते हैं कि हर कादियानी जहां भी बैठा है वो काफिर और गद्दार है, पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। लिहाजा इन्हें तमाम अहम और कलीदी मनासिब से फौरन अलग कर दिया जाए, उन पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि उनकी साजिशों को नाकाम बनाया जा सके और अगर मुमकिन हो तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, इसलिए कि हमारे ईमान और पाकिस्तान की सलामती का ये तकाजा है। देखें, ये तमाम वो लोग हैं जो दुनियावी एतबार से आला तालीम याफ्ता और अपने अपने मनसब के एतबार से बड़े लोग हैं। डॉक्टर हजरात हैं, जस्टिस हजरात हैं और वजीर आजम हैं, सदर है और साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग हैं, ये उनके ख्यालात हैं, ये उनके अकायद हैं कादियानियों के बारे में कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वो मुल्क इस इस्लाम के भी दुश्मन है, मुल्क पाकिस्तान के भी दुश्मन है और इन्हें तो पाकिस्तान से ही निकाल देना चाहिए। तो ख्वामख्वा उलमा पर इल्जाम है कि ये उलमा का उठाया हुआ मसला, और अगर ये उलमा का उठाया मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इस बात पर फख्र करते हैं कि उन्होंने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ करने में ये सबसे आगे हैं। मजीद देखते हैं कादियानियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद कुल की नजर में। मोहम्मद मतीन खालिद की किताब सबूत हाजिर है। इस किताब के तारुफ में साबिक सरबरा आईएसआई के सरबराह रहेंगे, कौन वाकिफ नहीं इनसे, जनरल रिटायर्ड हमीद कुल कादियानियों के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखते हैं कि ये एक हकीकत है कि इस्लाम और कादियानियत दो अलग अलग मज़ाहिब हैं। मुसलमानों का अकीदा ये है कि नबूवत और रिसालत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई, जबकि कादियानी हजरात मिर्जा गुलाम अहमद को नया नबी और रसूल मानते हैं। यही वजह है कि उनके नजदीक गैर कादियानी यानी मुसलमान और काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। कि गैर कादियानी जितने भी हैं यानी कि हम लोग जितने भी हैं ये काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, तो यही लोग हमें काफिर करार देते हैं। तो ये इल्जाम हम पर क्यों? दरअसल कादियानियत बरतानवी साम्राज्य की बदतरीन यादगार है। हम दूसरी नशिस्त तीसरी नशिस्त में इस बात पर तफसीली बात कर चुके हैं। जो इसकी हिमायत और सरपरस्ती में काम कर रही है कि एक मजहब ही नहीं बल्कि एक ऐसी तहरीक भी है जिसकी इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी मशकूक है। देखें, आईएसआई का एजेंट, आईएसआई का सरबराह कह रहा है इस बात को कि ये पाकिस्तान से वफादार नहीं है, ये इस्लाम के वफादार नहीं है।
تو پاکستان کے مذہبی حلقوں کا ہمیشہ سے یہ تاثر رہا ہے کہ قادیانی حضرات امت مسلمہ کے ہر معاملے کی بھرپور مخالفت کرتے رہتے ہیں اور یہود و حنود کے ہر اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں جس کا مقصد مسلمانوں یا اسلام کو نقصان پہنچانا ہو۔ ایسے شواہد بھی سامنے آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام دشمن طاقتوں سے تعاون کرتے ہیں، یعنی اسلام دشمن طاقتیں جتنی بھی ہیں ان سے تعاون حاصل بھی کرتے ہیں اور ان کے تعاون کرتے بھی ہیں، اور ان کا تعاون کرتے ہوئے اسلامی عقائد اور تعلیمات کو مسخ کرنے میں اور ان میں تحریف کرنے کے لیے ان کے ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اور یہ اطلاعات بھی ملتی رہی ہے کہ قادیانی لابی غیر محسوس طریقے سے پاکستان کو اندر ہی اندر کمزور کرنے میں مصروف ہے۔ کراچی اور پنجاب میں جو تخریب کاری، دہشت گرد و قتل و غارت گری ہوئی ہے، قادیانی لابی کو بھی اس ضمن میں شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آئی ایس آئی سربراہ کہہ رہا ہے، آئی ایس آئی سربراہ اپنے گھر سے بات نہیں کرتا، اپنے پاکٹ سے پرچی نکال کر نہیں بات کرتا، بلکہ یہ لوگ مکمل تفتیش کرنے کے بعد تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، جب بالکل آئینے کی طرح، بالکل شیشے کی طرح چیزیں جب واضح ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ کسی فیصلے پر آتے ہیں۔ تو آئی ایس آئی سربراہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے دشمن ہے، اسلام کی دشمن ہے، پاکستان میں قتل و غارت گیری اور امن کے خلاف جتنی بھی حرکات ہو رہی ہیں اس میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ ہمارے بعض مذہبی حلقوں کا یہ خیال بھی ہے کہ یہی وہ خفیہ ہاتھ ہے جو ملک کی معاشی ترقی اور استحکام کا دشمن ہے۔ خود علامہ اقبال نے بھی اس خطرناک گروہ کی نشاندہی پنڈت جواہر لال نہرو کے نام اپنے تاریخی مکتوب میں یہ کہہ کر دی تھی کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ تو ہم تو یہ مقدمہ لے کر چلے تھے کہ قادیانیت اسلام کے دشمن ہے، لیکن جب ہم ان بڑے بڑے حضرات کو جو دنیاوی اعتبار سے، اپنے تعلیم کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان کے اعتبار سے ملک و اسلام دونوں کے غدار ہیں۔ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معروف صحافی مجیب الرحمان شامی کی ادارت میں ایک ماہنامہ قومی ڈائجسٹ شائع ہوتا ہے۔ اس ماہنامے نے وقتاً فوقتاً کئی اہم موضوعات پر خاص نمبر بھی شائع کیے، اور 1985 میں اس کا قادیانیت اشاعت خاص شائع ہوا۔ اس کے تعارف میں شامی صاحب لکھتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ اپنا ایک نبی ایجاد کرنے اور مسلمانوں سے الگ تشخص کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ گروہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہلوانے سے انکاری ہے۔ دیکھیں پیچھے بھی ہم یہی بات ہے، آج بھی بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ یا تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور خود کو مسلمان کہلوا لو، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک نئے مذہب کو بنا کر اس کو اسلام کہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اقلیت مان لو اور یہ مان لو کہ آپ مسلمان نہیں ہو۔ تو یہی مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں کہ ایک نیا نبی ایجاد کرنے کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو غیر مسلمان نہیں کہلواتے، اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے مبلغ بڑی معصومیت کے ساتھ مرزا غلام احمد کی ان تصانیف سے اقتباسات شائع کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں جو ان کے دعوی نبوت سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ قادیانی حضرات اپنے آپ کو مظلوم اور ستم رسیدہ قرار دینے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقوں کو خاص طور پر نشانہ بنا کر دیکھیں، مجیب الرحمان کہہ رہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ، ہماری یونیورسٹیز کے طلباء، کالج کے طلباء اور ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر جو تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھا ہے ان کے متعلق کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنی اس پوسٹ پر، اپنی اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا ان معاملات کی وجہ سے علماء سے دوری اختیار کر بیٹھتا ہے، مساجد مدارس کے ماحول سے دوری اختیار کر بیٹھتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اس گیپ کی وجہ سے ان کو خاص طور پر نشانہ بنا کر رواداری اور فراخ دلی کے نام پر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور مزید آگے لکھتے ہیں یہ کہ قادیانی حضرات سے گزارش ہے، یہی بات ہم پچھلے 6 نشستوں سے کہہ رہے ہیں اور علماء کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ
قرآن اور حدیث کے دلائل کو چھوڑ دو، چلو اس میں آپ اختلاف کرتے ہیں، فی الحال قرآن اور حدیث کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کھلے دل کے ساتھ اپنے بزرگوں کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا، تصانیف کا مطالعہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ وہ خود کہاں کھڑے ہیں۔ اور ہم نے، ہماری تیسری اور چوتھی نشست اسی متعلق تھی کہ ہم نے ان کی کتابوں کے حوالے دیے، ان کی کتابوں کا تعارف کرایا، اور مرزا قادیانی کے اپنے کردار پر اس کے متعلق ساری باتیں ہم نے کی۔ تو اپنے تمام قارئین سے بھی میری درخواست ہے، مجیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا تفصیلی مطالعہ فرمائیں، ان کو اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ قادیانی مسئلہ مولویوں کا کھڑا کیا ہوا نہیں ہے، یہ خود قادیانیوں کا پیدا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قادیانیت کو سمجھنا چاہتا ہے، یا یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ اسلام درست ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، یا وہ اسلام درست ہے جو مرزا ملعون قادیانی پیش کرتا ہے، ان دونوں میں سے کون سا درست ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی فی الحال قرآن حدیث اور باقی چیزوں کو رہنے دو، آپ مرزا ملعون اور مزید جو ان کی بزرگ حضرات ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں، ان کی تصانیف کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سامنے جو ہے ہر بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، ہر بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اصل اسلام کون سا ہے اور یہ جوکر کون ہے۔ مسلمان انہیں اپنے آپ سے الگ سمجھنے اور الگ تھلگ قرار دینے کے جو مطالبے کرتے رہتے ہیں، یعنی قادیانیوں کو کہ آپ کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے، تو یہ جو ہم مطالبے کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی، وہ ان کے خلاف تعصب و تنگ نظری کی بنیاد پر نہیں ہے جو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان پر ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ بقول شاعر کہ کرۂ ارض کی ہر عنوان سے تذلیل ہے، قادیان مابین ہندو و پاک اسرائیل ہے، یعنی اس کی حیثیت پاکستان اور ہندوستان میں اسرائیل کی طرح سے فسادی۔ میرا یہ لکھنا کہ ربوہ کی خلافت ہے فراڈ، یعنی لوگ کہتے ہیں نا علماء جو ہے یہ قادیانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو بھائی یہ ہمارا کہنا نہیں، بلکہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، لہذا جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو جھوٹا کہنا، دراصل وہ ہمارا جھوٹا کہنا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو جھوٹا کہہ کر گئے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خاتم النبیین شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔